السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 جون کو میں نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایک سبق ریکارڈ کرایا تھا اور کہا تھا جو بھی 10 مرتبہ سورہ اخلاص میری تشکیل پر پڑھے گا منورہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ آج 23 جون ہے۔ الحمدللہ میں نے سب کے لیے دعا کر لی، میں نے میرا وعدہ پورا کر لیا۔ جب بھی آپ کو توفیق ملے 24 جون کو پڑھیے، 25 کو پڑھیے، 26 جون کو پڑھیے، جب بھی پڑھیے میری تشکیل پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا اس کے لیے بھی میں نے مانگ لی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے ایڈوانس طریقے پر فلائٹ میں بھی ان کے لیے دعا مانگ لی تھی۔ نمبر 3، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بھی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں دعا مانگ لی۔ اب قبول کرنا اللہ کا کام ہے، میں نے میرا وعدہ پورا کر لیا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ اے اللہ، پوری امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے دنیا میں بھی جنتوں کے فیصلے فرما اور مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرما، اور کمال ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ بس پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، آگے بھیج دیجئے۔ مدینہ منورہ سے دعا کر رہا ہوں، جو ہمارا سبق سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں، اے اللہ ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ڈھیروں خوشیاں مقدر فرما۔ دعا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام دعا ہوتی ہے، ایک خاص دعا ہوتی ہے۔ دونوں دعاؤں میں فرق ہوتا ہے، یہ سمجھ لینا۔ عام دعا تو سب کے لیے کی جاتی ہے، جسے جانتے ہیں نہیں جانتے، لیکن جو اب جسو ہم پڑھاویں وہ پڑھے، وہ پھر اس پر جو دعا ملتی ہے وہ دل سے دعا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ اب آگے بھیج دیجئے اور خود بھی پڑھ لیجئے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔